अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। इलेक्शन कैंपेन ख़त्म होने के अंदर रह गए हैं 2 दिन से भी कम, और मुस्लिम लीग नून शिकस्त देखकर धमकियों पर उतर आई और बाज़ाब्ता नून लीग ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सियासी मुनाजरे के चैलेंज के ऊपर राह फरार अख्तियार कर ली। और इद्दत वाले केस के अंदर इमरान खान नियाज़ी को जो सज़ा हुई, बिशा पिंकी पीटनी को जो सज़ा हुई, उसके ऊपर मुख्तलिफ रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक इंतहाई अहम इंटरव्यू। और यौम यकजहती कश्मीर दुनिया भर के अंदर मनाया जा रहा है। इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ जनाब यौम यकजहती कश्मीर। और कश्मीर पाकिस्तान की शहर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमेशा मंशूर का हिस्सा रहा है। प्रायोरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा रही है। 5 फरवरी को दुनिया भर के अंदर यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। और ये यौम यकजहती कश्मीर मनाने का सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो छुट्टी का ऐलान किया था वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने पहले दौरे हुकूमत के अंदर उन्होंने किया। और तब से अब तक जो है ना, हुकूमत चाहे कोई भी हो तो इसके ऊपर ना सिर्फ सरकारी छुट्टी होती है बल्कि दुनिया भर के अंदर तमाम पाकिस्तानी जो है ना कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम वगैरह मुरतब वो करते हैं। और ये दुनिया को पैगाम देते हैं कि कश्मीर हमारे दिलों की धड़कन है, हमारे साथ बसता है और पाकिस्तान का हिस्सा है। और जिसके ऊपर भारत ने 76 साल से गासबाना कब्जा करके रखा हुआ है। और तमाम दुनिया की जमहूरियत पसंद और इंसानी हकूक़ की अलमबरदार तंजीमें इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर बल्कि मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। और जो कि और कश्मीर इस जगह पर वाक़या है कि जहाँ पर जो है ना ये आलमी अमन के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस मसले को संजीदगी से लेना चाहिए और गौर करना चाहिए और इसका हल तलाश करना चाहिए जो कि कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हो। तो अब आ जाते हैं पाकिस्तान की सियासत की तरफ। तो पाकिस्तान की सियासत की तरफ आते हैं। अभी तकरीबन जो है जब तक ये वीलॉग आप तक पहुँचेगा तो इलेक्शन मुहिम जो है ना ये ख़त्म होने के अंदर तकरीबन 1 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जो है ना ये रह गया होगा। तो इलेक्शन मुहिम ज़ोरों शोरों पर जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक मुनाजरे का चैलेंज किया था, डिबेट का, जो कि महज़ब दुनिया के अंदर सिविलाइज डेमोक्रेसी के अंदर ये कॉमन है कि वजारत उज़्मा के उम्मीदवार है, जो भी हाईएस्ट सीट होती है, चाहे वो जिस मुल्क में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जिस मुल्क में वहाँ पर सदरों की होती है, जो सदारत के उम्मीदवार होते हैं, चाहे नो मैटर कि उनकी जो है ना वो स्टैंडिंग कितनी है या कितनी नहीं, मगर यह कि डिबेट एक होती है। और इसी तरह जो है ना जहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो जो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होते हैं, चाहे छोटी सी पार्टियाँ भी हों, तो उन सब के दरमियान जो है ना वो डिबेट होती है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी मियां नवाज शरीफ साहब को चैलेंज किया, चूँकि नून लीग की तरफ से वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, कि आएँ मेरे साथ किसी भी नेशनल टीवी के ऊपर आकर मुनाजरा करें, सियासी डायलॉग करें, मंशूर पेश करें, मैं भी लेकर आता हूँ, अवाम के सामने रखते हैं कि अवाम के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मियाँ साहब ने तो इसके ऊपर जो है ना वो उन्होंने लब कुशाई नहीं की। तो जो सबसे आखिरी जो चैलेंज आया था वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आया था कि सिंध का दौरा करवाएं और वहाँ पर जो है ना ये मुआयना भी हो जाएगा, मुनाजरा भी हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये चैलेंज कबूल किया, मगर कराची के अंदर जो है ना ये बारिश आ गई नून लीग के लिए रहमत बनकर। और एक चीज़ ये याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारा मीडिया और कुछ लोग जो है ना इतने वॉइस्ड हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बुग़्ज़ रखते हैं कि जो कुदरती जो यानी कि गैर मामूली जो बारिशें होती हैं दुनिया के किसी भी मुल्क के हों, अंदर हों, जिनका इवन के इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतरीन है, तो वो भी गैर मामूली कुदरती आफात का मुकाबला करने के लिए उनको भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और कराची के अंदर भी ये सूरत हाल है। कराची से ज़्यादा वर्ष सूरत हाल लाहौर के अंदर है, जहाँ पर ये हुक्मरान रहे हैं नून लीग वाले। पंजाब के अंदर तकरीबन कोई 30 साल के करीब 1981 से लेकर जो है ना ये पिछले टेन्योर तक आप समझ लें 2018 तक ये वहाँ पर बिला शिरकत गैर जो है ना ये हाकम रहे हैं। मासवे एक छोटा सा पीरियड परवेज़ लाई का आया था या
منظور وٹو کا آیا تھا. تو اس طرح یہ چھوٹے سے بریک کے ساتھ بریک کو نکال کر باقی ان کی تسلسل سے جو ہے نا یہ حکومت رہی ہے پنجاب کے اوپر. تو لاہور جو ان کا یہ جس کو یہ پیرس بنانے کے لیے تلے ہوئے تھے، لاہور جو ہے نا یہ آل شریف کا یہ وینس بن کر یہ رہ گیا ہے. اور لاہور کے اندر بھی جو انڈر پاس ہے وہاں پر بھی پانی ہوتا ہے مختلف علاقوں کے اندر. ایون کہ چودھری ظہور روڈ جو کہ پوش علاقے میں گلبرگ میں ہے، وہاں پر بھی یعنی کہ ہر طرف پانی ہوتا ہے اگر بارشیں غیر معمولی ہوں. آؤٹ فال روڈ دیکھ لیں جو کہ سویلین کالج کے سامنے ہے، جو کہ میری جب میں لاہور جاتا ہوں میری گزرگاہ ہوتی ہے، وہاں پر بھی لکشمی چوک کے اندر جو ہے نا یہ پانی ہوتا ہے جو کہ میاں نواز شریف صاحب کا خود اپنا ذاتی حلقہ ہے نسبت روڈ کے اوپر. تو میوں ہسپتال کے ارد گرد پانی ہوتا ہے. تو یہ پانی قدرتی آفات کے اندر یہ آ جاتا ہے، مگر یہ کہ ان کا ٹارگٹ صرف کراچی سندھ کی گورنمنٹ کو ایک توسط جو ہے نا یہ دینے کے لیے جناب یہ میڈیا کے اندر یہ تصاویر وغیرہ یہ آتی ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ جو غیر معمولی بارشیں اس کے بعد جو ہے نا وہ رد عمل کیا ہے. مرتضیٰ وہاب نے راتوں رات انہوں نے نکاسی آپ کے لیے انہوں نے وہ کوششیں کی، اور جو کراچی کی بیشتر سڑکوں کے اوپر سے پانی جو ہے نا وہ کلیئر ہو گیا تھا. اور یہ چیز آپ کو میڈیا نہیں دکھائے گا. جبکہ میاں شباز شریف صاحب نے یہ کراچی کی بارش کو لے کر جناب انہوں نے وہ مناظرے سے راہ فرار اختیار کی کہ کراچی کے اندر بارشوں نے جو ہے نا آپ کے مناظرے کا پول کھول دیا ہے، کسی مناظرے کی ضرورت نہیں. تو میں جناب قربان جو میاں صاحب، تو اسی کے اوپر ہی آپ مناظرہ کر دیتے. کم از کم آپ جرت تو کریں. آپ کو تو اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ نے سندھ کے اندر ابھی تک ایک بھی جلسہ آپ نے نہیں کیا. تو جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پورے پاکستان کے اندر بھرپور جلسے کیے ہیں، پنجاب کے اندر بھی ان کے سب سے زیادہ جلسے ہیں. نون لیگ کو اب جب شکست نظر آ رہی ہے خصوصی طور پر لاہور کے اندر جو NA 127، کیونکہ یہ نون لیگ کی جو ہے نا ان کی جو ہے نا یہ کھٹکتا ہے کہ 127 کے اندر جو ہے نا محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد جو ہے نا پاکستان پیپل پارٹی لاہور سے کیسے الیکشن لڑ رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کمپین بھرپور طریقے سے چل رہی ہے. اور جو ڈنٹانو کا بندر جو ہے نا وہ عطا اللہ تارڑ، تو اس نے ایک تو وہ کی جناب آئین اور قانون نافذ کرنے والا یہ خود بن گیا، خود ہی وہ پلانٹڈ کر کے ایک ڈرامہ کیا کہ جناب جو ہے نا یہ پاکستان پیپل میاں مصباح کے دفتر کے اوپر جناب جو ہے نا جا کر ہلا بلا اور لوگوں کو خوف و راز پیدا کرنے کے لیے بندے ادھر سے پکڑے گرفتار وہ جا کر تھانے میں دے دیے. اور اب جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، کیونکہ ان کا قصور نہیں تھا، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جب یہ تھانے سے اپنے بندے لے کر آئے تو تارڑ نے جناب یہ پریس کانفرنس کر کے یہ دھمکی لگائی ہے اس نے کہ اگر کسی بندے نے پاکستان پیپل پارٹی کو ووٹ دیا تو اس کا کہنے کا انداز ڈفرینٹ تھا، مگر یہ کہ مقصد یہی تھا کہ کسی نے پاکستان پیپل پارٹی کو ووٹ دیا تو 8 فروری کے بعد 9 فروری آنی ہے، ہم نے ادھر جانا ہے، بلاول بھٹو نے یہاں سے چلے جانا ہے، پھر ان لوگوں کے خلاف پرچے میں کرواؤں گا. یعنی کہ ان کو جو ہے نا سنگین نتائج کی دھمکی دی. الیکشن کمیشن کے اندر اگر جان ہے تو اس پر پریس کانفرنس کا اس کو نوٹس لینا چاہیے. کسی کو بھی اختیار نہیں کہ ووٹر کو وہ حائف کرے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سوچ اور اپروچ اتنی ہے کہ وہ پبلکلی یہ میسج دیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ایشوز کو کوئی دوسری پارٹی ایڈریس کر سکتی ہے تو وہ ووٹ اس کو دے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہاں پر بولا یہ بھی میں بتاتا ہوں ابھی بعد میں. تو اس سے پہلے جو ہے نا یہ میں ذکر کرتا ہوں عمران خان نیازی صاحب کے اوپر، جو نا عمران خان نیازی اور بشرا پنکی پیونی کو عدت کے اندر شدت کا نکاح کا جو کیس تھا تو اس کے اندر ان کو سزائیں ہیں. اس سزائیں کے اندر جو ہے نا مختلف جماعتوں نے رد عمل دیا، اور پرویز خٹک نے جو کہ PTI کا حصہ تھے، اور جب یہ نکاح وغیرہ ہوا اس وقت بھی وہ PTI کا حصہ تھے، انہوں نے بولا کہ یہ فیصلہ درست ہوا ہے. نون لیگ نے بھی اس فیصلے کو جو ہے نا یہ سراہا، اور اس فیصلے کو انہوں نے بولا کہ اس کو باقی اپنے منطقی انجام تک پہنچا. اور یہ رول ماڈل جو بنتا تھا، بہرحال اسی طرح کی باتیں کر کے انہوں نے بھی اس فیصلے کے اوپر خوشی کا اظہار کیا. مولانا فضل الرحمان بھی 4 قدم آگے بڑھے، انہوں نے بھی بولا کہ تہذیب کا دشمن آج جیل میں ہے. عمران خان نیازی کی طرف اشارہ تھا کہ ریاست مدینہ بنانے کا یہ دھوکہ دیتا رہا ہے، اور آج جو ہے نا یہ قانون کے نرغے میں ہے، اور مذہب کے ساتھ یہ مذاق اڑا ہے. اس طرح کی انہوں نے باتیں کی.
تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا انہوں نے ایک انٹرویو ڈان کے ساتھ ان کا انٹرویو تھا، اور یہ پرٹیکولر سوال کیا گیا ان سے، بڑا انہوں نے کمپریہنسو اور ایک مدلل انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے یہ بولا کہ جو ہے نا یہ نکاح کے اندر غیر شرعی نکاح کے اوپر جو ہے نا یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر جو ہے نا مجھے افسوس ہے کہ یہ فیصلہ ایسا نہیں آنا چاہیے تھا، اور معاملہ جب یہ سیاست میں اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے، انہوں نے یہ میسج دیا کہ جو ان کا یعنی کہ جو یہ تقسیم کی سیاست کے وہ خلاف ہے، انتقام کی سیاست کے خلاف ہے۔ انہوں نے یہ بولا کہ سیاست میں اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ معاملہ ذاتی دشمنی اور سیاسی انتقام کی طرف جو ہے نا وہ بڑھ جائے، تو اس چیز سے ہمیں جو ہے نا یہ گریز کرنا چاہیے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بہت ہی اچھا اس کے اوپر اس کے فیصلے کے اوپر جو ہے نا یہ اپنا رد عمل ظاہر کیا، اور دیگر سیاستدانوں کو بھی اس چیز کی تقلید کرنی چاہیے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے نا وہ بھی یہ فرمایا کہ اگر میں اپنا جو ہے نا وزیر اعظم بنا تو اپنے میں 10 نکاتی منشور کے اوپر میں عمل کروں گا، ان 10 نکات کو میں دوبارہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے میں دہرا دوں گا، مگر جو ہے نا اس سے قبل بلاول بھٹو زرداری صاحب چونکہ اس وقت سندھ کے دورے پر ہیں، ریلیاں بھی نکال رہے ہیں۔ آج ان کی جو ہے نا یہ کراچی کے اندر ریلی ہے، تو کراچی کے اندر جو ریلی ہے وہ بلاول ہاؤس سے شروع ہو کر مختلف مقام یعنی کہ کراچی کو وہ کور کرے گی اپنے تقریباً جو ہے نا، کیونکہ یہ الیکشن مہم جو ہے نا اختتام پذیر ہے۔ تو ایک بچہ کراچی سے وہ ٹریول کر کے میرا خیال سندھ کے اندر شاید شکارپور کے یا کسی علاقے کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب سے انٹرویو کی، انہوں نے خواہش ظاہر کی، اور یہ دیکھیں کہ اس بچے کی پولیٹیکل میچورٹی دیکھیں۔ یوٹیوبر ہے وہ بچہ، ایان اقبال اس کا نام ہے، اور اس کی عمر ہے صرف 13 سال، 13 سال، اور 7ویں کلاس کا وہ طالب علم ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر اکثر اس ایج گروپ کے بچے جو ہے نا وہ کھیلوں کودوں میں پڑے رہتے ہیں، مگر وہ بچہ اس کی پولیٹیکل میچورٹی، اس کی تھاٹس بہت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے انہوں نے اپنے ساتھ تو اس کو صوفے پر بٹھایا، تو وہ بچہ وہ انٹرویو دیکھنے والا ہے، ایک شارٹ سا انٹرویو ہے تقریباً کوئی 10-12 منٹ کا، تو انہوں نے جناب جو ہے نا بچے نے خوشی کا اظہار اس چیز کا کیا، اور میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا انٹرویو کر رہا ہوں، آپ میرے رول ماڈل ہیں، تو میں بڑا ہو کر جو ہے نا یہ آپ جیسا سیاستدان بننا میں پسند کروں گا، میرا ووٹ آپ کا ہوگا، ہماری فیملی کا۔ بہرحال اس نے بہت اچھا اس نے بولا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو آپ یوتھ سینٹر وغیرہ یہ بنا رہے ہیں اس کے اندر ہمارے لیے بھی کیا ہے، چونکہ وہ 13 سال کا ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کے اوپر بھی جواب دیا، اور جس طرح وہ اپنے منشور کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جو ہے نا یہ پروفیشنل ٹریننگ اس کے اندر ہوگی، لینگویج وغیرہ ہوگی، تو بہرحال انہوں نے بہت ہی محبت سے پیار سے اس بچے کو انٹرویو دیا، اس کو بولا کہ آپ سوشل میڈیا کے اس کو جو ہے نا یہ کریں، دوسروں کو کنونس کریں، میرا میسج دوسروں کے اوپر پہنچائیں۔ تو بہت ہی اچھا وہ انٹرویو تھا، اور اس بچے کے کانفیڈنس کو میں سلیوٹ کرتا ہوں، اور اس کی پولیٹیکل میچورٹی کے اوپر اس کو میں سلیوٹ کرتا ہوں۔ اور بڑے بڑے یعنی کہ بڑی عمر کے لوگ بھی اتنے پولیٹیکل میچور نہیں ہوتے جتنا وہ بچہ پولیٹیکلی میچور تھا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو منشور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو اس کے اوپر چونکہ اس وقت یہ الیکشن کے آخری دن ہے، میں منشور پاکستان پیپل پارٹی کا دہراتا ہوں، تو جس کا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا کہ اگر میں وزیر اعظم منتخب ہو گیا تو انشاءاللہ میں اپنے منشور کے اوپر عمل کر کے دکھاؤں گا، اور یہ منشور پریکٹیکل منشور ہے، اور پاکستان کو تمام تر مسائل سے نکالنے کا ایک صرف واحد یہ منشور ہے اس وقت۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے منشور کا جو ہے نا یہ پہلا حصہ تھا کہ تنخواہیں جو ہے نا یہ میں دگنی کروں گا، قابل تجدید توانائی کے لیے اقدامات، 300 یعنی کہ سولر یونٹ کے ذریعے فری مفت بجلی دوں گا، یہ انہوں نے اپنے بچے کے ساتھ انٹرویو میں بھی بولا۔ معیاری تعلیم کے فری تعلیم کے انسٹیٹیوٹ بناؤں گا، غریبوں کے لیے 30 گھر بناؤں گا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور فلاحی پروگراموں میں اضافہ ہوگا، کسان کارڈ ہوگا، مزدور کارڈ ہوگا، اور یوتھ کارڈ، اور ہر ڈویژن میں یوتھ مراکز ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھوک مٹاؤ پروگرام یونین کونسل کی سطح پر ہوگا، اور معیاری صحت کی سہولیات ہر پاکستان کے لیے میسر ہوں گی۔ تو سندھ کے اندر جو ہے نا انہوں نے یہ تمام ماڈل جو ہے نا انہوں نے ان میں سے بیشتر کو جو ہے نا یہ امپلیمنٹ کیا ہوا ہے۔ صحت کے حوالے سے بھی NIBCD مہنگا ترین علاج جو ہے نا یہ دنیا بھر کے یعنی کہ دنیا بین الاقوامی لیول کے یہ ہاسپٹل ہے،
महंगा तरीन इलाज जो है ना ये मुफ्त है। इसके अंदर मैंने सेपरेट वीला किया हुआ है। और सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के अंदर तकरीबन डायलिसिस 1400-1300 के करीब डायलिसिस जो है ना ये मुकम्मल तौर पर रोज़ाना फ्री होते हैं। तो ये आपको पाकिस्तान भर में किसी भी जगह पर ये नज़र नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना मुस्बत तब्दीली आए, रवादारी की सियासत हो, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आए और पाकिस्तान का हर बच्चा जो है ना ये पढ़ा लिखा हो, नौजवान जो है ना ये तरबियत याफ्ता हो नौजवान, और ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर हर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ हो, हमारा किसान खुशहाल हो, हमारा मज़दूर खुशहाल हो, पाकिस्तान के बैन अवी सतह के ऊपर मजबूत और मजबूत तल्लक हों, तो 8 फरवरी को अपनाएं नई सोच को और ठप्पा लगाएं पाकिस्तान पीपल पार्टी के इंतखाबी निशान तीर के ऊपर। तीर ही जो है ना ये मेरे और आपके हकूक़ का ज़ामन है। और 8 फरवरी को तमाम जो है ना वो वोटर पाकिस्तान पीपल पार्टी के इंतखाबी निशान तीर के ऊपर मोहर लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।